میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد واک کرنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی آخری نوالہ آپ کے منہ میں ہو آپ فوراً واک شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کو سکون سے کھائیں، اس کے بعد کم از کم 30 سے 40 منٹ آرام کریں یا بیٹھیں۔ اس کے بعد آپ نے 5 سے 10 منٹ کی ہلکی واک کرنی ہے تاکہ کھانا بہتر طریقے سے ہضم ہو سکے۔ کھانے کے بعد واک صرف ناشتے کے بعد ضروری نہیں بلکہ دوپہر اور خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے تو بھی رات کے کھانے کے بعد واک ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں یہ واک کھانے کے فوراً بعد نہیں کرنی چاہیے، کھانے کے آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کے بعد کرنی چاہیے۔ واک کا دورانیہ کم از کم 5 سے 10 منٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو واک کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے یا آپ نے واک ابھی تازی شروع کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے مسلز کے اندر اکڑاہٹ ہے، تو شروع کے اندر آپ اس کا جو دورانیہ ہے وہ کم رکھ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ واک اور جاگنگ میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ واک کا مطلب ہے ہلکی رفتار میں چلنا، جبکہ جاگنگ کا مطلب ہے تیز دوڑ لگانا یا ہلکی رفتار سے دوڑنا۔ دوڑنے کو آپ جاگنگ کہیں گے، چلنے کی جیسے ہی آپ چل رہے ہوں گے تو آپ اس کو واک کہیں گے۔ میں واک کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جاگنگ کی نہیں کر رہا۔ واکنگ چہل قدمی کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے ہاں جو نظام کو بہتر بنانے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، گیس، بھاری پن، پیٹ کے پھول جانے کے مسائل کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر کنٹرول بھی رہتی ہے، کیونکہ کھانے کے بعد جو چہل قدمی سے خون کے بہاؤ میں موجود شوگر جو مسل میں جذب ہونے لگتی ہے وہ کام میں آتی ہے، برن آؤٹ ہوتی ہے، جس سے شوگر لیول نارمل رہتا ہے اور جو شوگر کا خطرہ ہے کم سے کم ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عادت ہے، کیونکہ چہل قدمی جو میٹابولزم ہے اس کو تیز کرتی ہے، جس سے ہمارے جسم کے اندر جو کیلریز ہیں وہ جلتی ہیں، وہ برن ہوتی ہیں اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے بھی یہ نہایت مفید ہے، کیونکہ دوران خون بہتر کرتا ہے اور جو ہمارا بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جو دماغی حالت ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ یہ ہمیں انزائٹی سے، ڈپریشن سے نکالتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب ہم چہل قدمی کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو ہم خوشی کا ہارمون کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہارمون ایکسکریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹینشن، ڈپریشن یہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانے کے بعد واک کرنے کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کو گہری نیند، ڈیپ سلیپ آئے گی۔ اگر آپ کو رات کے وقت نیند نہیں آتی اور آپ اس کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کھانے کے کچھ دیر بعد چہل قدمی کریں۔ سٹارٹ کے اندر چہل قدمی کچھ منٹ کے لیے کی جا سکتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھائیں۔ 15 سے 20 منٹ تک اگر آپ چہل قدمی کرنے کے بعد رات کو لیٹیں گے تو آپ کو جو نیند ہے وہ بہتر طریقے سے آئے گی۔ آپ کے انزائٹی، ڈپریشن اور اوور تھنکنگ جو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ چہل قدمی ایک مفت اور بہترین تحفہ ہے جو عمر کے ہر قسم کے افراد کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تب بھی آپ واکنگ کریں، چہل قدمی کریں، درمیانی ایج کے لوگ، بوڑھے لوگ، یہاں تک کہ بچوں کو بھی واکنگ کے میں ساتھ لے کر جانا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔